مدبر اسیر طلبہ رہنما ذاکر مجید بلوچ، تحریر ناظر نور۔ بلوچستان کی سیاسی ثقافت بالخصوص بلوچ سے منسلک سیاسی روایات میں علم و ادب کو ایک اعلیٰ اور منفرد مقام حاصل ہے، جہاں ابتدا سے باوقار اور پرخلوص سیاسی کلچر نے بلوچ سماج میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اخلاق اور باہمی احترام کے رواج اور روایات کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ لیکن پاکستانی قبضے کے بعد تاریخی تناظر سے واقف کچھ بلوچ سیاسی اکابرین اور اہل دانش سے وابستہ حضرات مسئلہ بلوچستان کو سمجھنے اور سمجھانے کے بجائے متنازع اور پیچیدہ بنانے میں جٹ گئے، بلکہ صاف الفاظ میں درباری بن کر ریاست پاکستان کا ہم نوا اور ہم آواز بنتے چلے آئے اور آ رہے ہیں۔ ان مفاد پرستوں کی کارستانیوں اور چال بازیوں کے برعکس BSO نے ہمیشہ بلوچ سیاست میں ہونے والی منافرت، چاپلوسی اور کرپٹ سیاسی مداریوں کی بیخ کنی کی، تاکہ سیاسی سماج کو پراگندہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اسی کشمکش میں BSO نے سیاسی ثقافت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اکیڈمک سیاسی کلچر کو متعارف کرایا، تاکہ شخصی اجارہ داری اور بااثر قبائلی خول سے نکل کر بلوچ نیشنلزم کی بنیاد پر سیاسی بنیادوں کو استوار کیا جا سکے۔ آج کے بلوچستان میں سیاسی بیگانگی سے بالاتر بلوچ فرزندوں کی بے باک اور لازوال قربانیوں کے ثمر سے ایک باوقار سیاسی کلچر جنم لے چکا ہے۔ یقیناً یہ تسلسل ماضی میں بہتے لہو اور حال کے قربانی کے جذبے سے سرشار سیاسی کارکن ذاکر مجید کا کاروان مقدس دھرتی ماں کی بقا اور آبرو کی رکھوالی میں برسر پیکار جہد مسلسل کے فلسفے کا علم بلند کیے منزل کی جانب رواں ہے۔ بلوچستان کے حالیہ سیاسی جدوجہد برائے آزادی عوامی حمایت کے ساتھ دنیا بھر میں اپنی طاقت اور آواز کو پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب تو رہا، مگر قابض کی بربریت سے بلوچ سیاسی قائدین کی ماورائے عدالت قتل عام، ماورائے عدالت گرفتاری کے متعدد واقعات ہوئے، جن میں آزادی پسند پارٹی BNM کے مرکزی قائدین خواجہ غلام محمد ساتھیوں سمیت شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور BSO آزاد کے مرکزی قائدین جن میں تنظیم کے وائس چیئرمین ذاکر مجید بلوچ، چیئرمین زاہد بلوچ اور انفارمیشن سیکرٹری شبیر بلوچ جبری لاپتہ کیے گئے، جو آج بھی طویل عرصے کے باوجود منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ 21ویں صدی کی قومی جدوجہد میں بلوچ قوم نے 20 سال کے دورانیے میں ادارتی بنیادوں پر سیاست اور جدوجہد کے مراحل میں کئی بیرونی اور اندرونی مشکلات کے باوجود اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں بہت ہی اہم تاریخ رقم کی ہے، جو آج مجھ جیسے ادنا سیاسی کارکن کے لیے باعث فخر اور خوشی ہوگی کہ بلوچستان کے فرزندوں نے انقلابی لٹریچر اور اصولوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ آج ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ سیاسی گھٹن اور جس میں بلوچ نوجوانوں خاص کر ذاکر مجید نے نہ صرف بلوچستان میں عوامی موبلائزیشن کی بلکہ کراچی اور سندھ میں بلوچ طلباء کے ساتھ ساتھ سندھی سیاسی کارکنان اور فکری ساتھیوں کی سیاسی تربیت اور تنظیم کاری اور عوامی موبلائزیشن سمیت انقلابی لٹریچر جن میں تشدد اور عدم تشدد کے تھیوری اور فلسفے سے آشنا کیا۔ گاندھی جی، GM سید، باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے اور نواب خیر بخش مری کے تشدد اور خالصتاً نیشنلزم کے نظریے کو سیاسی مجالس کا حصہ بناتا رہا۔ ذاکر مجید جو ایک طلبہ رہنما ہے لیکن اپنی قابلیت اور تحریک کے ساتھ مضبوط وابستگی کی وجہ سے بلوچستان کے سیاسی حلقوں میں قومی رہنما کے طور پر اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ بلوچستان کے سیاسی ماحول میں پرکشش اور منفرد مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بھگت سنگھ سے متاثر ذاکر بلوچ نوجوانوں میں خود بھگت سنگھ بن گیا۔ لیڈرشپ کے متعلق امریکن کے شعبہ طب سے منسلک ڈاکٹر سیڈ برکلے کچھ یوں لکھتا ہے: لیڈرشپ از نون بائی ہز ہر اباؤٹ ویژن اینڈ رسپانسبلٹی ناٹ پاور۔ ذاکر مجید بلوچ سیاست اور بالخصوص طلبہ سیاست میں اپنی ویژن اور ذمہ داریوں کے باعث قابل قبول اور آئیڈیل بن گیا۔ ذاکر جان مستقل مزاجی اور انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ بلوچ نوجوانوں کو غلامی میں آزاد رہنے کی زندگی کا سلیقہ سکھاتا رہا۔ انگریزی میں محاورہ ہے کہ سم ٹائمز لائف از
is about risking everything for a dream no one can see but you. بالکل اسی طرح ذاکر نے اپنی زندگی میں خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آزاد وطن کے خواب میں سرگرم عمل رہا اور آج بھی ریاستی عقوبت خانوں میں حسین خوابوں کے ساتھ اسیری کی بدترین دن گزار رہا ہے. غلامی جیسے غلیظ زندگی کو ذاکر جان نے خود سندھ میں BSO کے منعقدہ پروگرام میں بیان کرتے ہوئے اسے ریکل کی مانند قرار دیا اور دھرتی کو ماں قرار دے کر اس کے خلاف زنا کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی تلقین کی. ذاکر جان کی سیاسی سوچ اور قائدانہ صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی رہنما جی حضوری اور درباری کارکن پیدا نہیں کرتے بلکہ کثرت سے رہنما پیدا کرتے ہیں. آج ذاکر مجید کو لاپتہ ہوئے 14 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، مگر ان 14 سالوں میں کئی اور ذاکر شہادت اور اغوا نما گرفتاری کے بعد جبراً لاپتہ کر دیے گئے. مگر سوچ ذاکر اور ادارتی بنیادوں پر تربیت نے کارکنان کے صفحوں میں حوصلہ اور قائدانہ ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا حوصلہ دیا. مشہور محاورہ ہے کہ عظیم رہنما یہ نہیں کہتے کہ آپ اور ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ اسے کیسے کیا جاتا ہے. بلوچ وطن کی آزادی اور بلوچ طلبہ تنظیم BSO کے انضمام میں ذاکر مجید نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اب ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم عظیم سنگت کے خواب کو تکمیل تک پہنچائیں، جس کے لیے بنیادی شرط یہ ہوگی کہ شخصیات اور ذاتی سنگتی سے بالا ہو کر ادارتی سیاست کو بہر صورت پروان چڑھائیں اور ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں بلکہ فرض سمجھ کر جانب منزل پیش قدمی کریں اور مشترکہ عہد کریں، تاکہ BSO اپنی جدوجہد کے بدولت نہ صرف بلوچ نوجوانوں کی آئیڈیل تنظیم کے طور پر سامنے آئی بلکہ دنیا کے دیگر مظلوم اقوام کے لیے بھی ایک رول ماڈل بن چکی ہے. یہ ہے سوچ عظیم رہنما ذاکر مجید بلوچ کا، جہاں وہ فقط سیاسی ثقافت کو پروان چڑھانے اور بلوچ سیاست کو مضبوط خطوط پہ استوار کرنے کا خواہاں تھا، جس کے لیے انہوں نے بیش بہا محنت بھی کی. اور آج قومی جدوجہد ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سختیاں برداشت کرنے پڑیں، لیکن وہ کارکنان جنہوں نے ذاکر جان کو پڑھا ہے، جنہوں نے ذاکر جان کو سنا ہے، وہ کسی مرحلے پہ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دواں رہیں گے.